سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کی عید کے اجتماع میں شرکت کرو۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی تو اعوذ باللہ پڑھا، اللہ پاک سے پناہ طلب اور اس طرف سے اپنا دھیان ہٹا دیا، مگر رات کو جب سویا تو خواب میں پھر وہی آواز آئی۔ میں یہ آواز سن کر ہانپتے کانپتے اٹھ بیٹھا، ابھی اسی آواز کے متعلق سوچ رہا تھا کہ مجھے جاگتے میں پھر آواز آئی، اے بایزید تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا نام فرما بردار بندوں کی فہرست میں ہے، تم غیر مسلموں والا لباس پہنو اور ان کے اجتماع میں جاؤ، اس میں ایک راز ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اب سمجھ چکے تھے کہ یہ آواز شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ رب رحمان کی طرف سے ہے۔ چنانچہ آپ سویر اٹھے، غیر مسلموں جیسا لباس پہنا اور سمعان نامی شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں اس وقت بہت سارے غیر مسلم جمع تھے اور اپنے سب سے بڑے عالم کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دیر میں ان کا عالم وہاں پہنچا، سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس بڑے عالم نے تقریر کرنی تھی، سب ہمہ گوش ہو گئے، یعنی سب نے اپنے کان اس عالم کی طرف لگا لیے، مگر یہ کیا، اس بڑے عالم پر کپ کپی تاری تھی، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، اس کے منہ میں گویا لگام دے دی گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ بولے، اے سردار آپ تقریر شروع کیوں نہیں فرماتے، ہم آپ کی باتیں سننے کو بیتاب ہیں۔ وہ بولا، آج تمہارے اس اجتماع میں ایک محمدی بھی موجود ہے، یعنی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بھی موجود ہے، وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہے۔ پھر اس بڑے عالم نے بلند آواز سے کہا، اے محمدی میں تمہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، جہاں بھی ہو کھڑے ہو گئے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بڑا عالم بولا، میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، اگر تم نے جوابات درست دیے تو ہم سب تمہاری بات مانیں گے، اور اگر تم نے جوابات نہ دیے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چونکہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو پوچھو، جواب دوں گا۔ اب اس غیر مسلم عالم نے آپ سے 61 سوالات پوچھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہیں کھڑے 61 کے 61 سوالات کے ٹھیک جوابات ارشاد فرما دیے۔ اب سوالوں کے جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا، اب تم میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ غیر مسلموں کا بڑا عالم بولا، آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ بس اپنے سب سے بڑے عالم کی زبانی یہ سننا تھا کہ وہاں جتنے غیر مسلم تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اپنی جس عبادت گاہ میں وہ موجود تھے، جمع تھے، اسے بھی مسجد میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائی، کلمہ طیبہ کتنا عظیم کلمہ ہے، یہ پاکیزہ کلمہ جنت کے دروازے اور جنت کے تمام درجات کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پاکیزہ کلمے پر استقامت نصیب فرمائے۔ یہ بات خوب اچھی طرح یاد رہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا
یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے۔ ایک بار حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ چابی ہے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات اس کے دندانے ہیں۔ لہذا اس چابی کے ذریعے جنت کا تالا کھولنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ نماز پڑھنی ہوگی، روزے بھی رکھنے ہوں گے، حج فرض ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ کی شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ بھی ادا کرنی ہوگی، باقی فرائض و واجبات بھی پورے ادا کرنے ہوں گے اور گناہوں سے بھی بچنا ہوگا، تب ہی جنت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے، اسے دل میں سجانے اور اس کے تقاضے پورے کرنے اور اسی مبارک کلمے کے ساتھ قبر میں اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، تُنے میرے اعمال میزاں پہ جس دم پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی۔ آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے اسلام بھائیو، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پہلی بات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو۔ بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو اس پاکیزہ کلمے کا وزن 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑھ جائے گا۔ اور دوسری بات فرمایا بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرو، بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور فرمایا بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ شرک اور تکبر سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی یہ 4 وصیتیں نصیحتیں بہت ہی اہم ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان پاکیزہ نصیحتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیں، کلمہ طیبہ کی ہمیشہ کثرت کریں اور سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کریں کہ یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کی برکت سے روزی ملتی ہے اور شرک اور تکبر سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ کے تعلق سے ہم سن رہے تھے، تو آئیے مزید سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ دن رات میں کل گھنٹے 24 ہیں اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہیں، تو جو کوئی ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس جب بندہ ہر روز ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اب غور کر لیں، جو اس کی کثرت کرتا ہے اس کو
اس کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ یعنی ایک مرتبہ پڑھے تو کس سے چھٹکارا ملے؟ جی، گناہ 24 گھنٹے کے گناہ معاف ہو جائے، اور اگر بندہ اس کا ذرا ورد کرتا رہے تو سبحان اللہ۔ آئیے مزید سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر نہ قبر میں کوئی وحشت ہوگی نہ قبروں سے زندہ اٹھنے میں۔ گویا فرمایا گویا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کلمہ قرآن کا ترجمہ، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ صلو علی الحبیب، اللہ پاک کے پیارے حبیب حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اے عاشقان رسول، کلمہ طیبہ بہت طاقتور پاورفل وظیفہ ہے، اور حدیث پاک میں اسے افضل ذکر بھی فرمایا گیا۔ چنانچہ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء، یعنی افضل دعاء الحمدللہ، یعنی سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم المفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ شریف ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ صرف لا الہ الا اللہ تو بہت سے مواحد کفار بلکہ ابلیس بھی بڑھتا ہے۔ جس چیز سے مومن بنتے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ چونکہ کلمہ شریف سے کفر کی گندگی دور ہوتی ہے، اسے پڑھ کر کافر مومن ہوتا ہے، اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اس سے غفلت جاتی ہے، دل میں بیداری آتی ہے۔ یہ حمد الہی نعت مصطفیٰ کا مجموعہ ہے، اس لیے یہ افضل ذکر بھی ہے، اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی کے لیے کلمہ طیبہ بہت مفید ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بی بی آمنہ کے لال رسول مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ مبارک کلمہ اس کے منہ سے ادا ہو کر آسمانوں کا چیرتا ہوا اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اسکنی، یعنی اے کلمہ طیبہ پرسکون ہو جا۔ بندے کی زبان سے ادا ہونے والا کلمہ طیبہ عرض کرتا ہے، اے اللہ پاک میں کیسے پرسکون ہو جاؤں جبکہ جس بندے نے مجھے پڑھا ہے اس کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کلمہ طیبہ جس لمحے بندے نے تیرا تلفظ کیا، یعنی اپنی زبان سے تجھے ادا کیا تھا، میں نے اسی وقت اس کی مغفرت کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے بڑے اسلامی بھائی، اندازہ کیجیے کلمہ طیبہ کیسا عظیم الشان وظیفہ ہے۔ ادھر بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، ادھر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اے کاش ہمیں فضول گوئی سے نجات ملے، ہم جو ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں
کرتے رہتے ہیں، کبھی غیبتیں، کبھی چغلیاں، کبھی گناہوں بری باتیں، کبھی فضول گپے لگاتے رہتے ہیں۔ کاش اس سے نجات ملے اور ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے بن جائیں، زبان پر ذکر و درود سجانے والے بن جائیں۔ آمین۔ میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول۔ کیا آج ہم نیت کر ہی نہ لیں کیا فضول گفتگو سے بچیں؟ لیکن افسوس ہماری گفتگویں صرف فضول نہیں ہوتی، ہماری گفتگویں تو گناہوں بری ہوتی ہیں۔ ہم بات کرتے کرتے کسی کی غیبت کر جاتے ہیں، بات کرتے کرتے جھوٹ بول جاتے ہیں، بات کرتے کرتے کسی پر تہمت لگا بیٹھتے ہیں، بات کرتے کرتے کسی کا دل توڑ بیٹھتے ہیں، بات کرتے کرتے جو ہے وہ ہم چغلیوں میں پڑ جاتے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں ہم جو ہے نا باتیں کرتے کرتے پڑتے ہی رہتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھا ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، درود پاک پڑھیں۔ آئیے مزید سنیے کہ جو ذکر اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو اور کیا کیا ملتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم طاقت نہیں رکھتے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرو؟ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، جو مدینے گئے ہیں ان کو انہوں نے دیکھا ہوگا۔ فرمایا روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرو۔ صحابہ کرام نے رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو۔ پھر فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے، اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں، جب کتنی دیر لگتی ہے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اور احد پہاڑ کتنا ہے؟ بندہ چڑھنے جائے تو گھنٹے لگے، یہ صرف چڑھنے کی بات ہے، اور اس کو اگر اٹھانا چاہے تو بندے کی بس کی بات کا ہے۔ لیکن اتنی تھوڑی سی توجہ سے ہمیں احد پہاڑ جتنا ثواب مل سکتا ہے۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ ایک بار تو پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کیا پیارا شعر ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا موڑ چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے میرے اسلامی بھائی، بعض اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں، غم مصیبتیں آزمائشیں گھیرے رکھتی ہیں، پوچھنے کوئی ایسا وظیفہ ہو تو آئیے سنیے، اس کا وظیفہ بھی سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مالک مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ کہے لا الہ الا اللہ قبل کل شیء ولا الہ الا اللہ یبقى ویفنى کل شیء، ترجمہ ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، وہی ہر چیز سے پہلے ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، وہ باقی رہے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو جو اسے پڑھ لیا کرے تو اللہ پاک اسے غم اور پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ آئیے مزید سنیے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ، اس طرح اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو۔ اب تلقین کا طریقہ بھی سن لیجیے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں
لکھتے ہیں یہ تو ہر گھر میں معاملہ پیش آتا ہی رہتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ ہم انسان ہی رہتے ہیں، تو ہم دنیا میں آئے ہیں تو جانا بھی ہے۔ کبھی جو ہے نا وہ گھر کا کوئی فرد فوت ہوتا ہے تو کبھی کوئی فوت ہوتا ہے، اور ایک دن اپنی بھی باری آ گئی۔ تو اب کلمے کی ترکیب کیسے کی جائے، آئیے مفتی صاحب سے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جانکاری یعنی نظرہ کی حالت میں جب روح گلے کو نہ آئی، مرنے والے کو تنقید کرے، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے یہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس طرح پڑھے، مگر اسے یعنی مرنے والے کو اس کے کہنے کا حکم نہ دے، اس کے پڑھنے کا حکم نہ دے کہ آپ بھی پڑھو۔ جب اس یعنی مرنے والے نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دے، یعنی اب نہ پڑھے۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی اور بات کی تو اب دوبارہ پھر تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام کیا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، کلمہ طیبہ خود بھی پڑھیے اور خوب پڑھائیے، ساتھ ہی ساتھ اس مبارک کلمے کا ثواب اپنے فوت شدگان کو بھی پہنچائیے، اس کی بڑی الحمدللہ برکتیں ہیں۔ آئیے اس کی ایک برکت سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں بری حالت میں دیکھا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب فرمایا کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بخش دیجیے، انشاءاللہ پڑھنے والے اور جس کو بخشا ہے دونوں کے لیے ذریعہ نجات ہو، اور پڑھنے والے کو دگنا ثواب ہوگا، اور اگر دو کو بخشے گا تو دگنا۔ اسی طرح کروڑوں بلکہ سب مسلمان مردوں عورتوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اسی نسبت سے اس پڑھنے والے کو ثواب ہوگا۔ تو ہمارے یہاں رائج بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، پھر آپ کے وسیلے سے جو ہے نا وہ جتنے جملہ انبیاء و مرسلین ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، کل مسلمات، کل مومنات، کل مومنین، کل مسلمات و مسلمین سب کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک اچھا طریقہ ہے الحمدللہ۔ آئیے کلمہ شریف کی ایک اور برکت سنیے۔ شیخ احمد شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دعوت پر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اچانک رونے لگ گیا۔ کہتے کہ میں نے وجہ پوچھی تو بولا میری ماں کو جہنم کا حکم ہے اور فرشتے اسے لیے جا رہے ہیں۔ وہ شہر میں یہ لڑکا کشف کے تعلق سے مشہور تھا، یعنی یہاں پر جو راز کی باتیں وہ آشکار ہو جاتی تھی۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس یہی کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ آپ نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو اصالہ ثواب کر دیا۔ فوراً وہ لڑکا مسکرانے لگا۔ آپ نے مسکرانے کا سبب پوچھا تو بولا میں نے ابھی دیکھا کہ میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث کی تصدیق مجھے اس لڑکے کے کشف سے ہوئی اور اس کے کشف کی تصدیق اس حدیث سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی کلمہ طیبہ پڑھنے، دل سے اس پر ایمان رکھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے اور پڑھ کر اپنے فوت شدگان کو بخشتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں تو ہفتہ وار اجتماع کے اندر بھی ذکر کروایا جاتا ہے، اس میں بھی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، اور کئی عاشقان رسول ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ دیوانہ وار ہو کر ماشاءاللہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے ذوق شوق۔ تو پہلے اسلامی بھائیوں، نیک نمازی اور
عاشقان رسول کی دینی تحریک، نیک نمازی بننے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے 12 دینی کام یہ جو مساجد کے اندر ہوتے ہیں اس میں سے ایک دینی کام وہ کیا ہے؟ فجر کے لیے جگانا. کیا ہے؟ کتنا پیارا کام. جب فجر کے لیے جگاتا ہے نا وہ خود جاگ جائے گا، خود جاگے گا تو دوسروں کو بھی جگائے گا. اور جس کو جگائے گا وہ جتنے اس کی آواز پر نماز پڑھیں گے اس جگانے والے کو بھی ثواب ملے گا. تو بہت ہی پیارا کام ہے. اچھا یہ فجر کے لیے جگانا، یہ سنیے کہ فجر کے لیے جگانا یہ الحمدللہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کے جذبے کے تحت صبح فجر کی نماز سے پہلے گلی گلی جا کر بلند آواز سے درود و سلام پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بستر چھوڑ کر نماز فجر کے لیے چل پڑنے کی دعوت دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. تو آج اگر یہاں سے ہم نیت کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی گلیوں میں فجر کے لیے جگائیں. پہلے اس کو کہتے تھے صدائے مدینہ. کیا کہتے تھے اس کو؟ آپ اس کو کہتے ہیں فجر کے لیے جگانا. تو آج نیت نہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ سے اپنی گلی کے اندر ہم بھی آواز لگایا کریں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے. جلدی جلدی اٹھیے، نماز کی تیاری کیجیے. سونے سے نماز بہتر ہے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج نصیب کرے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. کون کون نیت کرتا ہے؟ آسان سی تو ہے. اچھا وہ الفاظ آگے پیچھے ہو جائے، ابھی یاد نہیں رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن الفاظ یہی ہو. بات پھر اپنی طرف سے بھی بہت سارے الفاظ جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، وہ نہیں، یہی الفاظ ہو. ہاں یہ آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر درست کر لیں. پھر آگے پیچھے ہو جائے پھر درست کر لیں. کسی دعوت اسلامی والے سے جو ہے نا وہ آپ مل کے اسے لکھوا لیں، اپنے پاس رکھ لیں. 1-2 دن آپ دیکھ کر لگائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. اور جب آپ مکے مدینے کی دوسروں کو دعائیں دیں گے، کہتے ہیں کہ دعا کسی کی بھی کی جاتی ہے اللہ پاک وہ دعا اس کے حق میں جلدی قبول فرما لے. تو کون کون نیت کرتا ہے؟ اچھا سرائے مدینہ کی ایک مدنی بہار بھی سناتا ہوں آپ کا انشاءاللہ مزید ذہن بنے گا. دیپال کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میرے چچا محمد رفیق کا تعلیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مرید تھے. لوگوں کو نماز فجر کے لیے جگانا ان کا معمول تھا. صبح جلدی اٹھ کر دور دور تک جاتے اور مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تھے. اس عادت کی بنا پر سارے دیپال پور میں مشہور تھی. ایک مرتبہ فیصلہ آباد سے واپس گھر آ رہے تھے، نماز عشاء کا وقت ہوا تو گاڑی روک کر نماز ادا کی. دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے. گاڑی اپنی رفتار سے جا رہی تھی. اچانک محمد رفیع کا طاری بلند آواز سے کلمہ انہوں نے پڑھا اور فرمایا سب کلمہ پڑھو. سبھی نے کلمہ پڑھا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا اور گاڑی کھائی میں جا گری. سب لوگ معمولی زخمی ہوئے مگر محمد رفیع کا طاری شدید ان کو زخم آئے. سخت تکلیف کے باوجود ان کی زبان پر کلمہ شریف جاری تھا. ماشاءاللہ قسمت دیکھیے کہ کلمہ پڑھتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بھی کلمے کے ساتھ جنت میں جانا ہے نا، کلمے کے ساتھ ہی مرنا ہے نا. تو پھر اچھے اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ. جو گانے سنتے سنتے سوئے گا، فلمیں دیکھے گا سارا دن، برے کام کرے گا تو پھر اس طرح کی امید کم ہی. لیکن اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا. تو نیت کریں انشاءاللہ فجر کے لیے مسلمانوں کو جگایا کریں گے. ایک اپلیکیشن کا آپ کو انٹروڈکشن کروانا ہے. دعوت اسلامی چونکہ الحمدللہ جدید تقاضوں کے مطابق جدید دور ہے تو اس کے مطابق الحمدللہ دین کا کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی نے اینڈرائڈ موبائل یا ایپل وغیرہ کے موبائل یوز کرنے والوں کے لیے
بہت پیاری ایک اپلیکیشن بنائی ہے، اس کا نام ہے پریئر ٹائم۔ کیا نام ہے اس کا؟ اچھا، اس میں سہولتیں کیا ہیں؟ آپ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ وہاں پر نمازوں کا وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر لوکیشن پر کلک کریں، آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، آپ کو وہاں کی نمازوں کا اوقات، نمازوں کا ٹائم یہ اپلیکیشن بتائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس اپلیکیشن کے اندر سہولت ہے کہ آپ اس میں نمازوں کا الارم بھی لگا سکتے ہیں، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا تو اس میں سے آواز آنا شروع ہو جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی آپشن ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ نمازیں کوئی قضا ہو گئی ہیں تو اپنی نمازوں کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو نمازیں قضا ہیں یہ یقیناً ہمارے اوپر قرض ہے، اس قرض کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے، اس اپلیکیشن کے اندر اس کو اکاؤنٹ کرنے کا آپشن بھی موجود ہے کہ کتنی نمازیں قضا کی ہیں، ان کا پورا حساب اس کے اندر آپ لگا سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے وہ دکاندار کھاتا بناتے ہیں، اس کے اندر قضا نمازوں کا پورا کھاتا بن سکتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر اور کیا ہے؟ اس کے اندر آپ قبلے کی ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی جگہ پر ہوں، آپ اس آپشن پر کلک کریں، یہ اپلیکیشن آپ کو بتائے گی کہ یہاں پر قبلہ کس طرف ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر موبائل سائلنٹ کی بھی سہولت ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا موبائل آپ بھول جاتے ہیں کہ میں نے سائلنٹ کرنا ہے یا آف کرنا ہے، آپ اس کے اندر اپنی نمازوں کا ٹائم سیٹ کر دیں، یہ اپلیکیشن آپ کے موبائل کو ایٹومیٹکلی اس ٹائم میں آ کر سائلنٹ کر دے گی۔ آپ کوئی بھی کالیں آتی رہیں گی، آپ نماز پڑھتے ہوئے ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی سہولت ہے، اس کے اندر حج عمرے کے طریقے کی سہولت ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ماہانہ اوقات بھی ہے، اور اس اپلیکیشن کے اندر آپ کیلنڈر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ کیلنڈر کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ اب بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یار آج 20ویں تاریخ کیا، انگریزی کی تاریخ کیا، 18۔ اچھا جی، دوسری تاریخ کیا ہے چاند کی؟ نہیں پتا۔ کیسے پتا چلے؟ اس اپلیکیشن میں دونوں تاریخیں آتی ہیں، تو اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خوشخبری، الحمدللہ عارف والا سے 3 دن کے مدنی قافلے 19، 20، 21 مئی یعنی کل جمعہ، ہفتہ اور اتوار سے راہ خدا میں سفر کر رہے ہیں، لیکن ان مدنی قافلوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مدنی قافلے اولیاء کی سرزمین ملتان شریف سفر کریں گے۔ پہلے پڑھتے ہوتے تھے نا جب ملتان اجتماع ہوتا تھا، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، تو آج بھی پڑھ سکتے ہیں ملتان چلو ملتان۔ کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ ملتان چلیں گے؟ آپ نے بڑے سفر ملتان کی ہو سکتا کیے ہوں گے، اپنے کام کاج کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، لیکن اس بار راہ خدا کا بھی سفر ہو جائے۔ انشاءاللہ ملتان شریف میں مدنی قافلے میں سفر کریں گے عاشقان رسول، اور وہاں انشاءاللہ مزارات اولیاء پر حاضری بھی دیں گے۔ کون کون سے مزارات ہیں؟ بے شمار مزارات، اسی لیے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مدینہ تو، ہاں جی، اس کو مدینہ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو مزارات پہ حاضری بھی ہوگی، نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اور اس کے آنے جانے کے جو اخراجات ہیں، وہاں کھانے کے جو اخراجات ہیں، وہ صرف 2300 روپے ہیں۔ کتنے؟ صرف 2300 روپیہ ہیں آنے جانے کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ملتان جائیں تو 600-700 تو جانے کا کرایہ، 600-700 آنے کا کرایہ، پھر 3 دن وہاں کھانا پینا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، یہ سارے کھانے بھی ہوں گے، تو یہ 2300 روپیہ میں انشاءاللہ ہوگا سفر۔ تو اپنے آپ کو تیار کریں، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔
یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ شکر کرنا سنت ہے، اس تعلق سے سنیں گے۔ پہلے آئیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیے۔ نمبر ایک، بندے کا ہر نعمت اور ہر بھوک پر اللہ کریم کا شکر کرنا اللہ پاک کو پسند ہے۔ اپنی زبان ذکر سے اور اس شکر سے دعویٰ کو، یہ دو حدیث مبارکہ ہم نے سنی۔ شکر کرنا سنت ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے شکر ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ناشکری نہیں کی۔ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کو نعمت ملے، بندہ شکر کرے، اس کی برکت سے انشاءاللہ بندہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اب شکر کرنے کا طریقہ بھی سن لیجیے۔ شکر تو ہم سنتے رہتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ نعمت کو دیکھنے کے بجائے نعمت دینے والے پر نظر رکھنا شکر ہے۔ مثلا آپ کو تنخواہ ملی، سیلری ملی، یہ بھی نعمت، امتحان میں پاس ہوئے، یہ بھی اور پھر فرشتوں کی آمد کی محبت میں یہ پہاڑ ٹوٹ کے بکھر کے ریزہ ریزہ ہو گیا ہوگا، اور یہ ادھر آبادی ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی آبادی ہے۔ قدر کا مقام ہے، اس طرف تھوڑا سا آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ نعمت کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرنا دل کا شکر ہے، اور زبان سے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنا زبان کا شکر ہے۔ اللہ کریم کی دی ہوئی نعمتوں کو عبادت میں خرچ کرنا، اس کو گناہ میں استعمال کرنے سے بچانا، یہ باقی اعضاء کا شکر ہے۔ مزید سنت سیکھنے کے لیے بلکہ کافروں میں سفر کریں، اور امیر اہل سنت کا رسالہ اور سنت اور آداب کتاب یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں۔ آئیے دعوت اسلام کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک، 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعرات میں لگائے گا کہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کے درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہمیں پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بعض بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں کہ
اس درود شریف کو پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اور صدیق اکبر اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ شافعی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عصمت والا فرمان ہے، جو شخص کیوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المکرم عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ مختبر اجتماع کے اعلانات کی سماعت فرما لیجیے، سن لیجیے۔ رسول نبی کے لیے